حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 صاحب کا انتقال ہوا. آپ راستے سے گزرے، دیکھا کہ یہ 2 قبریں بنی ہوئی ہیں. حضور نے فرمایا ان قبر کے پاس کھڑے ہو کر انہما یعذبان، ان 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے. یہ قبر والے عذاب میں اپنی قبر میں مبتلا ہے. صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی، اور آپ نے یہ بھی بتلا دیا کہ ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے تو کس بنیاد پہ ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ اما ھذا فانہ کان یمشی بالنمیمہ. ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ باتوں کو لڑایا کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، جسے ہم کہتے ہیں چغل خوری. آج یہ فیشن ہے، ادھر سے کچھ سنا، اب اس میں اپنی طرف سے 2-4 بات ملا کر ان کو سنائیں گے، ادھر کی کچھ سنا ادھر جا کے سنائیں گے، باتوں کو لڑائیں گے، آپس میں برائی پیدا کرائیں گے. حضور نے فرمایا کہ ان کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے فإنہ کان یمشی بالنمیمہ، اس لیے کہ یہ باتوں کو لڑاتے، لگائی بجھائی کرتے تھے، چغل خوری کرتے تھے. اور دوسری قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہ آج ہم سب کو سوچنے والی بات ہے. آپ نے فرمایا کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے اس لیے کہ انہ کان لا یستنزہ من بولہ، وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. مسلمانوں، آج یہ مرض اور یہ عیب مسلمانوں کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے. پیشاب نجس، نجاست غلیظہ، اگر 1 درہم کی مقدار کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک، نماز درست نہیں. چھینٹے 1 درہم کی مقدار جس کو 1 سکہ کے برابر کہتے ہیں، اگر بدن پہ لگ جائے تو بدن ناپاک، بدن گندا، کپڑا گندا. آج میں دیکھتا ہوں، سنا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہوں کہ مسلمان کھڑے کھڑے پیشاب کرتا ہے. راستوں میں دیکھ لو. اور ظاہر بات ہے کہ اگر کھڑے کر کے بد احتیاطی کے ساتھ استنجا ہوگا تو چھینٹے کپڑے پر بھی پڑیں گے، بدن پہ بھی پڑیں گے. مسلمان اسے اہمیت نہیں دیتا. خاص طور سے وہ طبقہ جو اپنے کو بڑا دانشور، تعلیم یافتہ، کوالیفائڈ کہتا ہے، اور پھر ہمارا وہ نوجوان طبقہ جو اپنے مزاج کے اندر آزادی رکھتا ہے. ہوٹل میں گئے، پارکوں میں گئے، دیکھا ضرورت تو کبھی بھی محسوس ہو سکتی ہے، دیکھا اور کھڑے کھڑے پیشاب کر دی. حضور نے منع فرمایا. یہ صحیح ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنی مبارک زندگی میں 1 یا 2 مرتبہ کھڑے ہو کر استنجا فرمایا ہے، وہ بھی ایک مجبوری کی وجہ سے. آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے، لیکن پوری احتیاط تھی، ورنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت بیٹھ کر استنجا کرنے کی، اور بیٹھنا بھی اونچے پر تاکہ چھینٹے نہ پڑیں. جیسے ہمارے یہاں استنجا خانے میں فلش ہوتا ہے، وہ نیچا دبا ہوا ہوتا ہے، پاودان پہ رکھ کر کے احتیاط سے بیٹھتے ہیں. پھر بھی بہت ضرورت ہے کہ اپنا کپڑا، اپنا بدن چھینٹوں سے بچے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو اسی بے احتیاطی کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے. آج یہ ہو رہا ہے. اور ایک بیماری اور ہے جو ہمارے نوجوان طبقوں کے اندر بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے. دیندار طبقہ تو الحمدللہ اس کا لحاظ کرتا ہے. حضور نے فرمایا کہ جب تم استنجا خانے میں جاؤ یا استنجا کرو کہیں بھی، یا میدان میں کہیں چلے گئے، ضرورت پیش آئی، لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، تو اس طرح سے بیٹھو کہ بیت اللہ کی طرف نہ چہرہ ہو نہ پیٹھ ہو. لیکن احتیاط نہیں ہے. سڑکوں پہ نالیاں بنی ہوئی ہیں، آپ دیکھیں گے راستے چلتے ہوئے
نالی پورب بھی بنی ہے، پشچم بھی بنی ہے، کتنے مسلمان ہیں، ضرورت محسوس ہوئی بیٹھ گئے، چہرہ کدھر ہوا؟ قبلے کی طرف۔ اور اگر اس طرف کی نالی کی طرف بیٹھے، اس طرف کی، تو پشت کدھر گئی؟ قبلے کی طرف۔ اللہ کے پیغمبر نے منع کیا ہے، لا تستقبل القبلۃ ولا تستدبروها بغائط او بول، پیش چھوٹا استنجا ہو بڑا استنجا ہو اتر دکھن بیٹھا کرو، قبلے کی طرف نہ پشت ہو، قبلے کی طرف نہ چہرہ ہو۔